الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یحب المتوکلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الخبیر۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام Q&A کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، سفر المظفر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور جیسے ہی محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے، خصوصی طور پر محرم میں پھر سفر کے اندر بھی ہمارے ہاں بہت ساری جو کہیں کہ جاہلیت کی باتیں اور یہ جو وہم کی باتیں ہوتی ہیں، نحوست کی علامتیں، اور یہ جو اس قسم کے جو نظریات ہیں، یعنی غلط قسم کے نظریات، باطل نظریات جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، اور خصوصی طور پر عورتوں کے اندر یہ باتیں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں کہ فلانا مہینہ سخت ہے، اور فلاں مہینہ جو ہے سفر کا مہینہ جو ہے وہ اس کے اندر بلائیں نازل ہوتی ہیں، اور بہت سخت مہینہ ہے، گھر سے باہر نہ نکلو، اور کوئی خوشی نہ بناؤ، کسی قسم کا کوئی یعنی کوئی ہوتا ہے نا کہ کوئی اچھا یعنی کوئی ایسا کام، مثال کے طور پہ نکاح وغیرہ کرنا، شادی کرنا، یہ سارے کام نہ کرو۔ مطلب ایک کانسیپٹ ڈیولپ ہے کہ بھئی سفر کا مہینہ جو ہے منحوس مہینہ ہے، اللہ معاف کرے۔ ناظرین، سب سے پہلی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ آپ اور میں اپنے ذہنوں کے اندر اس بات کو بٹھا لیں کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو پیدا کیا، اور اس کائنات کے اندر جو بھی چیزیں پائی جاتی ہیں، چاہے ان کا تعلق جو ہے وہ جاندار چیزوں سے ہو، چاہے وہ غیر جاندار چیزیں ہوں، چاہے وہ ذی روح ہوں، چاہے وہ غیر ذی روح ہوں، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ بھئی یہ چیز جو ہے وہ منحوس ہے، یا جیسے کالی بلی ہو گئی، الو ہو گیا، اور اس قسم کے جانوروں کے ساتھ، پھر چیزوں کے ساتھ، پھر اسی طرح سے آدمی یہ عقیدہ رکھے، یہ نظریہ رکھے کہ کوئی اوقات یا کوئی خاص دن، کوئی خاص مہینہ یہ منحوس مہینہ ہے، اور اسی طرح سے اور جو ایسے باطل نظریات ہیں ان کو قائم کر لینا کہ چھوت چھات جو ہوتی ہے کہ جی اس سے نہ ملو، بیمار سے نہ ملو، بیمار کی عیادت نہ کرو، بیماری لگ جائے گی، اور اسی طرح سے جو ہے وہ جنتر منتر یہ جو ہوتے ہیں نا، یہ غلط قسم کے تعویذ، ان کا استعمال کرنا، بدفالیاں لینا کہ گھر سے نکلتے ساتھ ہی جو ہے وہ اگر سامنے سے کالی بلی نے راستہ کاٹ لیا تو بس وہ بدشگونی ہو گئی، جی اب یہ نحوست ہو گئی۔ صبح شیشہ اگر ٹوٹ گیا تو اس کو اپنے لیے ایسا سمجھنا کہ جی اب میرا پورا دن خراب ہو جائے گا۔ تو یہ مختلف قسم کے جو نظریات ہیں یہ ہمارے جو معاشرے میں رائج ہیں، ناظرین اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور سفر کا جو مہینہ ہے اس سے متعلق تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے واضح حدیث بیان کر دی ہے، لا عدوہ ولا طیرہ ولا حامہ ولا سفرہ، کہ نہ کوئی چھوت چھات، نہ یعنی کوئی بیماری کسی دوسری بیماری سے نہیں لگتی۔ کیا مطلب کہ اگر یہ انسان نظریہ قائم کر لے کہ میرا کسی بیمار کی عیادت کرنا یا کسی بیمار سے ملنا اور اس سے ملنے کی وجہ سے مجھے یہ بیماری لگ جائے گی، یہ کانسیپٹ ایک غلط باطل کانسیپٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اور کیونکہ دیکھیں سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو پہلا شخص بیمار ہوا وہ کہاں سے بیمار ہوا؟ اگر مجھے بیماری لگی فلاں بندے سے تو فلاں کو کس سے لگی؟ یہ سوال جو ہے وہ بڑا اہم سوال ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک علاقے کے اونٹ آئے، اور اونٹوں کے اندر خارش کی بیماری پائی جاتی تھی۔
تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ بیماری فلانے اونٹ کی وجہ سے ہوئی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کہ اس اونٹ کو کیسے ہوئی تھی؟ بھائی ان کو اس اونٹ سے لگی تو اس اونٹ کو کہاں سے لگی تھی؟ اس کو بھی پھر کہیں سے لگی تھی۔ تو جو پہلا شخص بیمار ہوتا ہے تو وہ کہاں سے ہوتا ہے؟ دوسرا کہتا ہے جی میں پہلے کی وجہ سے بیمار ہوا، تو پہلا کہاں سے بیمار ہوا؟ اس کو وہ بیماری کہاں سے لگی؟ تو جیسے اس کو لگی وہاں سے، اسی طرح سے دوسرے کو بھی لگی۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ یہ عقیدہ نہ رکھیں، یہ نظریہ نہ رکھیں، یہ سوچ نہ رکھیں کہ جی مجھے جو بیماری لگی ہے وہ فلانے کی وجہ سے لگی ہے، میں فلانے سے ملا تھا اس سے یہ بیماری مجھے لگ گئی ہے۔ تو ہمارے ہاں نا وائرس پھیلا ہوا ہے، فلو کا وائرس پھیلا ہوا ہے، یہ سب چیزیں ہیں، کہتے ہیں جی وائرس کیچ کر گیا ہے۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ پہلے آدمی کو یہ وائرس کہاں سے لگا تھا؟ مسلمان جو ہے اس کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہوتا ہے کہ جو بھی بیماری ہوتی ہے، جو بھی اس کے ساتھ کوئی چیز لاحق ہوتی ہے، وہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے لکھی تھی، سبب یہ بن گیا۔ سبب بھی بنتا ہے نا، کوئی نہ کوئی چیز سبب بنتی ہے، وہ بن گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی طرح سے الو کو منحوس سمجھنا کہ کہیں پر الو بیٹھا ہوا تو یہ منحوسیت کی علامت ہے اور یہ ویرانے کی علامت ہے کہ جی یہ بڑا منحوس جگہ ہے جہاں پہ الو بیٹھا۔ الو ایک پرندہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، اس بیچارے کا کیا لینا دینا نحوست سے؟ اس کو تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ تو یہ کانسیپٹ ڈیولپ کر لینا کہ جی الو منحوس ہوتا ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اب یہ جو مشرکین مکہ تھے، ان کے اندر بھی کیا تھا کہ یہ کوئی کام کرنے سے پہلے جو ہے وہ فال نکالا کرتے تھے، جیسے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے کہ جی فال نکلواؤ، اور وہ طوطا بیٹھا ہوتا ہے اور طوطے سے فال نکلواتے ہیں، اور وہ طوطا جاتا ہے، وہ اٹھا کے لاتا ہے اور پڑھتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ مجھے ایک بات بتائیں، طوطا بیچارہ اللہ کی مخلوق ہے، اس کو کیا پتا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا کیا نہیں ہونے والا؟ یہ ساری باتیں زمانہ جاہلیت کی ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح سے وہ ایک پرندہ اڑاتے تھے، اگر وہ پرندہ جو ہے دائیں طرف چلا جاتا تو کہتے تھے اب سفر پہ چلو، یہ بڑی اچھی بات ہوگی، سفر میں کامیابی ہوگی۔ اگر وہ پرندہ بائیں طرف چلا جاتا تو وہ کہتے نہیں 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 نہیں، اب ہمارے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی عجیب قسم کی جو ہے وہ تیروں کے حوالے سے بھی انہوں نے کوئی کانسیپٹ بنائے ہوئے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ولا سفرا، اور سفر کو منحوس سمجھنا یہ بھی شریعت کی روح سے خلاف بات ہے۔ دیکھیں، پہلی بات میں نے عرض کی کہ تمام کے تمام جو زمانے ہیں، تمام کے تمام مہینے ہیں، تمام کے ایام ہیں، یہ جو دن ہیں، یہ سارے اوقات جو ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہے ان کے اندر کسی اوقات کے اندر نحوست نہیں ہے، اور ان کو منحوس نہیں کہنا چاہیے۔ ان کو ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ یہ زمانہ بہت خراب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں لا تسبوا الدہر، کہ زمانے کو برا بلا مت کہو، انا الدہر، کیونکہ میں زمانہ ہوں۔ اگر تم کسی مہینے کو برا بلا کہتے ہو، کسی وقت کو برا بلا کہتے ہو، تو گویا کہ تم مجھے کہتے ہو، کیونکہ میں نے اس کو پیدا کیا ہے۔ تو لہذا زمانہ جو ہے اس کو کہنا کہ بھئی یہ جو ہے وہ اپنا اس کے اندر نحوست ہوتی ہے، تو یہ بہت بری بات ہے۔ یعنی یہ کانسیپٹ اسلامی کانسیپٹ نہیں ہے۔ آج میری بیٹی جو ہے اسکول سے جب میں لے کے آ رہا تھا تو وہ آج کہتی ہے آج 13 نومبر ہے، اور 13 نومبر کا دن جو ہوتا ہے وہ گڈ دن نہیں ہوتا، بڑا بیڈ لک ہوتی ہے آج کے دن۔ میں نے کہا یہ تمہیں کس نے کہا؟ کہتی مس نے کہا۔ میں نے کہا کیوں؟ یہ کہاں سے مس کو پتہ چل گیا کہ آج بیڈ لک ہے؟ میں نے کہا میرے لیے تو آج کا دن بڑا گڈ لک ہے۔ کہتی کیوں؟ میں نے کہا آج تو ماشاءاللہ جمعے کا دن تھا، اور ہم نے جمعے کی نماز پڑھی، عبادت کی، دعا کی، اور سب کچھ ٹھیک ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے، شکر ہے، اور میں تمہارے ساتھ ہنس رہا ہوں، کھیل رہا ہوں، اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا، اور تمہاری نانوں کو بھی ابھی ہم نے اپنے ساتھ گھر لے کے جانا ہے، تو ہمارے لیے تو بڑا اچھا دن ہے، تمہاری مما بھی بہت خوش ہیں کہ جی نانوں گھر آ رہی ہیں۔ تو اب میں نے اس کو کہا کہ یہ تو ہمارے لیے تو ساری اچھی باتیں ہیں آج کے دن میں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آج کا دن جو ہے وہ گڈ لک نہیں ہے؟ تو اب دیکھیں یہ کانسیپٹ جو ہے ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج ہی ہماری ایک جاننے والی ہیں، وہ جی انہوں نے اپنی بچی کی ہاں کرنی تھی، تو وہ انہوں نے کہا نہیں آج میں نہیں کروں گی کیونکہ سفر کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، سفر کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اور سفر کا مہینہ جو ہے وہ منحوس مہینہ ہوتا ہے، اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ کس قسم کے کانسیپٹ ہیں، یعنی اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا یہ جو لوگوں نے جو بنائے ہوئے ہیں، اور ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ اور ہمارا نظریہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے دل اور دماغ میں خیالات آتے ہیں، وہم ہوتا ہے، تو اب ان خیالات کا آنا
اور ان کو فوراً نکال دینا اور یقین کو توکل کو اپنے اندر بٹھا لینا۔ اور جب انسان توکل کو، اللہ کی ذات پر بھروسہ کو جو ہے اپنے اندر بٹھا لیتا ہے تو اس سے جتنے باطل قسم کے نظریات ہیں یہ سارے کے سارے جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یقین کا پیدا کرنا، اللہ کی ذات پر بھروسے کا کرنا، یہ سب سے اہم بات ہے۔ اور جو انسان متوکل ہوتا ہے، دیکھیں ان اللہ یحب المتوکلین، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ توکل کیا چیز ہے؟ توکل کہتے ہیں اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر کامل بھروسہ، کامل یقین کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے اچھا برا سب کچھ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور کسی کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، کسی چیز کے اندر، کسی شے کے اندر، کسی انسان کے اندر، کسی جاندار کے اندر، کسی وقت کے اندر، کسی کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ برائی کرے یا اچھائی کرے اگر اللہ نہ چاہے۔ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی کوئی مشکلات یا کوئی پریشانی گھر میں آتی تھی تو آپ اپنے گھر والوں کو کہتے تھے کہ نماز پڑھو اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرو، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ نبی آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور اس پر خود بھی جمیے، ان کو بھی جمائیے۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے اوپر بھروسہ ہے، توکل ہے۔ دیکھیں حج کا موقع تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں دیکھا کہ ہر طرف لوگ ہی لوگ ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ آج یہ جو مجمع ہے انسانوں کا، اس سے مجھے اتنی خوشی اور مسرت ہو رہی ہے کہ دیکھو ہر طرف جو ہے اللہ کا نام لینے والے اور اسلام کو ماننے والے جگہ جگہ سری سر ان کے نظر آ رہے ہیں۔ تو اسی اثنا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اس پورے مجمع میں سے 70,000 ایسے لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرے گا جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوں گے، جو متوکلین ہوں گے، جو اللہ پر توکل رکھتے ہوں گے، جن کا کامل یقین اللہ کے اوپر ہوگا۔ تو آپ اندازہ کریں حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کہ میں بھی دعا کریں، میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عکاشہ تم بھی جو ہے ان لوگوں میں شامل ہو گئے ہو۔ بتائیں 70,000 وہ لوگ جو اللہ کی ذات پر بھروسہ اور توکل کرتے ہوں گے۔ ایک اور صحابی کھڑے تھے، وہ کہا یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبقت عکاشہ، عکاشہ جو ہے وہ باری لے گیا۔ دیکھیں یہ کیا ہے کہ یہ متوکلین کے اوصاف ہیں۔ جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا نا کہ انسان کے دل میں وسوسہ آتا ہے، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، اور اس کے دل میں مثال کے طور پہ اس کی مثال میں ایسے سمجھاؤں آپ کو، آپ گھر سے باہر نکلے، اب گھر سے باہر نکلے ہی ہیں تو سامنے سے کالی بلی نے راستہ کاٹ لیا آپ کا۔ اب آپ کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا اوہو آج کچھ برا ہونے والا ہے، اور ایک دم کوئی وسوسہ آیا تو آپ نے فوراً اس وسوسے کو دور کیا اور ایک دم اپنے آپ کو سمجھایا نہیں اس کالی بلی کے اندر کیا طاقت ہے، طاقت تو میرے رب کے اندر ہے، میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، میرا اللہ چاہے گا اچھا تو دنیا کی کوئی طاقت میرے ساتھ برائی نہیں کر سکتی، اگر کچھ ہونا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو ہٹا دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ٹھیک کر دے گا۔ تو جیسی آپ کے دل میں وسوسہ آیا، وہم آیا، آپ نے اس وہم کو توکل سے، یقین سے کیا کر لیا؟ آپ نے اس کو جو ہٹا دیا۔ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا ابراہیم آپ مجھے حکم دیں، کچھ کہیں کہ تمہیں اس آگ کو بجھا دوں۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میرے لیے حسبی اللہ نعم الوکیل، کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اب آپ دیکھیں حضرت ابراہیم کا وہ ابراہیم الذی وفا، ابراہیم نے اپنے اس جو عقیدہ تھا، یقین تھا، توکل تھا، اس کو پورا کیا۔ کس طرح سے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، اگر میرا اللہ اس بات پر راضی ہے، اس بات پر خوش ہے کہ میں آگ میں ڈالا جاؤں، آگ میں جلایا جاؤں تو ٹھیک ہے، پھر میں اس بات پر اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جو مومن ہوتا ہے، جو مسلمان ہوتا ہے، اس کا یقین اور اس کا بھروسہ اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر ہوتا ہے۔ یہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کو توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ سبب کو اختیار نہیں کرنا۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ کیا توکل یہ ہے کہ ہم اپنے اونٹوں کو کھلا چھوڑ دیں اور ان کو باندھیں نہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، یہ توکل نہیں ہے، توکل یہ ہے کہ تم پہلے اپنے اونٹوں کی نکیلوں کو، ان کی رسیوں کو، لگاموں کو باندھو، کھل فتوکل، پہلے ان کو باندھو اور اس کے بعد اللہ پر بھروسہ رکھو۔ توکل یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر کو کھلا چھوڑ دیں، توکل یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی گاڑی کو کھلا چھوڑ دیں، توکل یہ نہیں ہے کہ جی آپ اپنی قیمتی چیزوں کو جو ہے گھر کا دروازہ کھول کے سامنے رکھ دیں اور وہ جب وہ چوری ہو جائیں تو کہیں ہو میں نے تو اللہ پہ بھروسہ کیا تھا، میں نے تو اللہ پہ توکل کیا تھا، دیکھو میری چیز چوری ہو گئی۔
یہ توکل نہیں، توکل یہ ہے کہ آپ پہلے اپنی جو قیمتی چیزیں ہیں ان کو آپ سنبھال کے رکھیں اور لاکر میں رکھیں، تالا لگا کے رکھیں، اور اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کریں۔ پھر دیکھیں وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللہِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں اللہ ان کے لیے کافی ہے، اللہ ان کی کفایت کرتا ہے۔ دیکھیں اس چیز کا مطلب ہے توکل، تو پہلے تو ہمیں توکل کے معنی کو سمجھنا ہے۔ تو ناظرین پیغام یہ ہے کہ خدا را اس قسم کی جاہلانہ بات، جاہلانہ سوچ، تنگ نظری، یہ سب باتوں کا تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ کسی بلی کے اندر، کسی کتے کے اندر، کسی الو کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ آپ کو نقصان پہنچائے۔ کسی مہینے کے اندر دیکھیں سفر المظفر، کامیابی کا مہینہ، یہ مہینہ، اس مہینے کا نام ہی یہ ہے کہ یہ کامیابی کا مہینہ ہے۔ یہ جو ایک موضوع حدیث ہے، موضوع حدیث کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ جس کو گھڑا گیا ہے، جو اس کا تعلق، جس حدیث کی کوئی سند نہیں ہے اور جس کو گھڑ لیا گیا ہے اور مشہور کر دیا گیا ہے، صوفیہ کی کتابوں کے اندر ہے، من بشرنی بخروج سفرا بشرتہ بالجنہ، کہ جو شخص مجھے اس بات کی بشارت دے کہ سفر کا مہینہ ختم ہو گیا ہے، بشرتہ بالجنہ، میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ پہلی بات اس کو سمجھیں کہ یہ حدیث نہیں ہے اور یہ ایسی گھڑی ہوئی حدیث ہے، تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے سفر کے مہینے کے ساتھ۔ اگر بالفرض والمحال اس عربی مقولے کو، چلیں یہ عربی کی کہاوت ہی سمجھ لیں، اگر اس کو کوئی مان ہی لیتا ہے کہ بھئی اس کی کوئی حقیقت ہے، تو اس کا مطلب پھر علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے آپ جو تشریف لے گئے وہ ربیع الاول کے مہینے کے اندر تھے، اور آپ کو ربیع الاول کا مہینہ جو ہے اس کا انتظار بے چینی کے ساتھ تھا، بے تابی کے ساتھ تھا۔ تو جیسے سفر کا مہینہ شروع ہوا تو آپ نے جو ہے وہ ربیع الاول کے انتظار کے اندر فرمایا من بشرنی۔ اگر مان لیا جائے، اگرچہ میں پہلے کہہ رہا ہوں یہ حدیث نہیں ہے، یہ مشہور ہے اور لوگوں کے اندر اس کو اتنا رائج کر دیا گیا کہ لوگ اس کا حوالہ دیتے ہیں، اگرچہ یہ حدیث موضوع ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے۔ تو لہذا ناظرین ہمیں اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے۔ دیکھیں وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللہِ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ اب جب انسان جب اللہ کے اوپر بھروسہ کرے، حضور نے فرمایا اس طرح سے تم اللہ پر بھروسہ کرو جس طرح اس کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے روزی دے گا جیسے کہ پرندوں کو دیتا ہے جب وہ صبح اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں، واپس جب وہ پیٹ بھرے ہوئے آتے ہیں۔ اب اس کا مطلب ہرگز یہ نہ لیا جائے کہ انسان ہاتھ پہ ہاتھ دھرا بیٹھا رہے، ایک آدمی کوئی کام ہی نہ کرے اور گھر میں بیٹھا رہے اور اللہ پر بھروسہ کر لے، اللہ پہ توکل کرے کہ جی میرا اللہ جو ہے مجھے روٹی کھلائے گا۔ اور دیکھیں یہ توکل کے منافی بات ہے۔ کیوں؟ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اللہ آپ کو بغیر کام کیے، بغیر ہاتھ پاؤں مارے آپ کو جو ہے وہ روزی دے دے۔ لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ روٹی بھی اس وقت تک نہیں پکتی جب تک کہ اس کو جو ہے آٹے کو گوندا نہیں جاتا۔ اب آپ دیکھیں کہ کسان اگر زمین پر ہل نہ چلائے اور گندم نہ بوئے، پانی نہ دے اور پھر پورا سال اس کو لک آفٹر نہ کرے، پھر اس گندم کی کٹائی نہ کرے، کٹائی کرنے کے بعد وہ پھر گندم مارکیٹ میں جاتی ہے، پھر مارکیٹ سے جو ہے ملوں میں جاتی ہے، ملوں میں جا کے فلور ملوں میں جا کے وہ آٹا بنتی ہے، آٹا بننے کے بعد دکانوں میں جاتی ہے، دکانوں کے بعد پھر انفرادی لوگ اس کو خرید کے لاتے ہیں، خرید کے لانے کے بعد گھر میں جو ہے وہ ہماری مائیں بہنیں جو ہے وہ آٹے کو نکالتی ہیں، اس میں پانی ڈالتی ہیں، اس میں نمک ڈالتی ہیں، پھر آٹے کو گوندتی ہیں، پھر آٹے کو گوندنے کے بعد جو ہے چولہا جلاتی ہیں، چولہا جلانے کے بعد اس پر توا رکھتی ہیں، توے کو گرم کرتی ہیں، پھر اس کو بیلنے پہ بیلتی ہیں، پھر اس کو چپاتی کو بناتی ہیں ہاتھوں سے جو ہے کر کے، پھر اس کو توے کے اوپر ڈالتی ہیں، پھر توے سے اس کو اوپر پکا کر اس کو نکالتی ہیں، نکالنے کے بعد ہماری پلیٹوں پہ رکھتی ہیں، ہم اپنی پلیٹوں میں اپنے ہاتھوں سے اس کا نوالا بناتے ہیں، نوالا بنانے کے بعد اس کو اپنے منہ میں ڈالتے ہیں اور اس کو چباتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک روٹی کتنے مراحل سے گزر کے آئی تو میرے اور آپ کا نوالا بنی، ہمارے جسم کا حصہ بنی۔ اب اگر کوئی شخص کہے کہ جی خود بخود گندم بھی اگ جائے، خود بخود جو ہے وہ آٹا بھی بن جائے، خود بخود آٹا گند بھی جائے، خود بخود روٹی بھی پک جائے، خود بخود میرے منہ میں بھی چلی جائے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ ساری باتیں جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ توکل کے ساتھ نہیں ہے۔ توکل یہ ہے کہ آپ اپنے ذمے جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو پورا کریں۔ آپ گھر سے نکلیں، آپ جب گھر سے نکلتے ہیں پہلا قدم نکالتے ہیں، آپ کاروبار کے لیے نکلتے ہیں، اپنی دکان کھولتے ہیں، آپ جاب کے لیے جاتے ہیں، آپ بزنس کرتے ہیں، آپ گھر سے جب نکلتے ہیں تو اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر بھروسہ کریں، اللہ پر توکل کریں، اور اب اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے پھر آپ جو ہے وہ کیا کریں، محنت کریں، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ روزی بھی عطا کرے گا، آپ کو جو ہے وہ اسباب بھی عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں بھی عطا کرے گا۔
تو ناظرین یہ ہے مطلب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر دنیا کو مسخر کر دیا ہے، دنیا کے نظام کو اسباب کے ساتھ مقید کر دیا ہے۔ یہ بات آپ ذہن میں بٹھائیں۔ دیکھیں کوئی شخص اگر آئے، کوئی عورت آ کر کہے کہ بھائی اللہ سے دعا مانگے، میں ایسی مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ اللہ سے دعا مانگے، رات بھر دعا مانگتی رہے کہ اے اللہ تو نے حضرت مریم کو بغیر شوہر کے، بغیر ان کی شادی کے، ان کو تو نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام عطا کیے تھے، ان کو بغیر شوہر کے جو ہے وہ اولاد دی تھی، اے اللہ میں بھی آپ سے اولاد مانگتی ہوں، بغیر شوہر کے مجھے اولاد دے دیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اللہ تو اس بات پر قادر ہیں، اللہ نے دکھایا ہے کہ حضرت مریم کو بغیر شوہر کے، اور حضرت حوا کو بغیر باپ کے، اور حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے جو ہے وہ، حضرت حوا کو بغیر ماں کے، حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے کیسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی سنت کو تبدیل نہیں کرتے۔ اللہ نے دنیا کے اندر اسباب کے ساتھ جو ہے چیزوں کو منسلک کر دیا ہے۔ اب کوئی عورت یہ کہے، ایک بچے کو اٹھا کر لے آئے اور لا کے کہے کہ یہ بچہ جو ہے وہ بغیر شادی کے، بغیر مرد کے تعلق سے یہ پیدا ہوا ہے، اور کوئی آدمی کہے کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہہ کہ کیوں کہ حضرت مریم کو نہیں ہوا تھا، جب ان کو ہو سکتا ہے تو مجھے بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ اس کی تصدیق کریں گے؟ آپ اس کو کہیں گے ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے دنیا کے اندر۔ دیکھیں آپ اگر دنیا کے اندر ترقی کرنا چاہتے ہیں، دنیا کے اندر چیزوں کا حصول چاہتے ہیں، معاشی طور پر اپنے آپ کو مضبوط اور مستحکم کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے محنت ہے، اس کے لیے اسباب کو اختیار کرنا ہے۔ جب تک آپ اسباب کو اختیار نہیں کریں گے، جب تک آپ محنت نہیں کریں گے، دیکھیں جب تک کارخانے کے اندر مشینیں نہیں ہوں گی، مزدور نہیں ہوں گے، وہ کارخانہ اپنی پیداوار نہیں دے گا۔ جب تک زمین کے اوپر ہل نہیں چلایا جائے گا، کسان محنت نہیں کرے گا، بیج نہیں بوئے گا، وہ زمین جو ہے وہ پھل نہیں دے گی، وہ کھیتی نہیں دے گی۔ اسی طریقے سے جب تک ایک مرد اور عورت نکاح نہیں کریں گے، شادی نہیں کریں گے، اس وقت تک جو ہے وہ اولاد نہیں ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو منسلک کر دیا ہے۔ اسی طرح سے ایک آدمی جب تک محنت نہیں کرے گا، جب تک وہ جستجو نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر جو ہے دروازے بھی نہیں کھولتے۔ ایک آدمی سارا دن گھر کے اندر بیٹھا رہے اور جی انتظار کرتا رہے جی معجزہ ہو جائے گا۔ دیکھیں معجزہ میرے اور آپ کے ساتھ معجزہ نہیں ہوگا، معجزہ حضرات انبیاء کرام کے ہاتھوں سے ہوتا تھا، وہ دکھاتے تھے معجزات۔ اور ہم ولی بھی نہیں ہیں کہ جی ہم کرامات دکھائیں، کرامات بھی ولی کے اختیار میں نہیں ہوتی، اللہ دکھاتے ہیں۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ان لوگوں کے لیے مسخر کیا ہے جو اس کائنات کے اصولوں کو سمجھتے ہیں۔ آج بدقسمتی سے مسلمان اس کائنات کے جو مروجہ اصول ہیں ان کو نہیں سمجھ پا رہا۔ دیکھیں دنیا کے اندر، دنیا کو اللہ تعالیٰ نے کن کے لیے، آج اگر ویسٹ کے اندر، امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر، اور اگر آج جاپان کے اندر، جرمنی کے اندر جو ہے، کینیڈا، آسٹریلیا کے اندر لوگوں نے ان اصول کو سمجھا اور وہ محنت کر رہے ہیں، اور محنت کر کے، اور دیکھیں سائنسی ترقیاں، جتنی بھی ترقیاں دنیاوی طور پر وہ حاصل کر رہے ہیں، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہیں اور ان کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ دنیا کو مسخر کیے جا رہے ہیں۔ وہ جو ہے سمندروں کو انہوں نے مسخر کر لیا، آسمانوں کو، فضاؤں کو کر لیا۔ آج آپ کے سامنے بڑی بڑی ٹیکنالوجیز، بڑی بڑی جو ہے مشینری، بڑی بڑی عمارتیں، ہر چیز آپ کے سامنے ہے۔ اور وہ کیسے؟ کیونکہ انہوں نے اس اصول کو سمجھا ہوا ہے کہ جب تک ہم جو ہے یہ کام نہیں کریں گے، محنت نہیں کریں گے، جب تک ان اصولوں کو نہیں اپنائیں گے تو ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ اور بدقسمتی سے ہم مسلمان، ہم جو ہے وہ معجزات کے انتظار کے اندر ہیں۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے اندر اللہ کو سب سے زیادہ محبوب تھے، اور آپ کو بھی اللہ رب العزت نے انہی طریقوں پر چلایا جس طریقے کے اوپر انسانوں کو چلایا جاتا ہے۔ آپ غزوہ بدر کے اندر دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورتحال، غزوہ احد کے اندر دیکھیں، پھر تمام غزوات میں دیکھیں، پھر آپ کا جو ہے مکہ سے نکلنا کس صورتحال کے ساتھ آپ نکلے ہیں، کتنی جستجو آپ نے کی ہے، کتنی محنت آپ نے کی ہے، اور کتنی جو ہے وہ آپ کی کاوشیں ہیں، اور آپ نے عملی طور پر دکھایا ہے کہ ایک انسان کو کس طور پر جو ہے وہ جستجو کرنی چاہیے، کس طور پر محنت کرنی چاہیے، اور ان اصولوں کو اپنایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع کے اوپر تمام کے تمام اسباب کو، غزوہ احزاب کے دن، غزوہ جو خندق ہے اس دن کیا آپ نے مشورہ کیا کہ بتاؤ کہ بھئی ہم کیسے مقابلہ کریں؟ انہوں نے کہا جی، حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ جی خندق کھود کے کریں، تو لہذا آپ نے کہا ٹھیک ہے خندق کھودو۔ تو یہ پیغام ہے اسلام کا۔ خدا را اپنے آپ کو ہمیں ان چیزوں سے نکالنا چاہیے کہ جی میرے پہ جادو ہو گیا ہے، میرے پہ یہ ہو گیا ہے، اور فلانی چیز ہو گئی ہے، میں نے شادی
محرم میں کی تھی، یا میں نے شادی اپنی بچی کی سفر میں کی تھی، اس وجہ سے میری بچی کا رشتہ ختم ہو گیا، ان سب باتوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین ہمیں بریک پہ جانا ہے، انشاءاللہ بریک پہ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔